کچھ اور تھا، آج میرا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن چونکہ بانیان کی طرف سے حکم ہے تو حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آغاز کرنا چاہتا ہوں آج کی اس نماز ولایت کا پہلا سجدہ مودت ادا کرنے لگا ہوں، فرمان مصطفیٰ سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ تیرے میرے کائنات کے سردار نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس جیسی شبیہ بناتا ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ اس میں سے ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا جاگیے گا، زیادہ پیچیدہ موضوع نہیں ہے، بالکل آسان سا موضوع آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ اگر آپ نے پہلے نہیں سن رکھا تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ املا، انشا، قرأت، عبارت، کتاب، متن، ترجمہ، حوالہ، تفسیر، تفصیل میری ذمہ داری، ذکر مطمئن ہو کے سننا آپ کی ذمہ داری۔ یہ صرف شیعہ نہیں، 73 فرقوں کے مذہب کی کتابوں میں یہ حدیث نبی کی موجود ہے۔ نبی نے فرمایا جو جس جیسی شبیہ بناتا ہے وہ اس میں سے ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا آسان کرتا ہوں تاکہ بچے بھی بیٹھے بات سمجھ سکیں۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی کافر مومن جیسی شبیہ بنائے گا تو وہ اس میں سے ہو جائے گا۔ جاگنا تھوڑا سا، ابھی بالکل آغاز ہے، شاید آپ کو ابھی موضوع کھول کے سمجھ نہ آ سکے، ایک تو جملہ گزرے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کافر کسی مومن جیسی شبیہ بنائے وہ اس میں سے ہو جائے گا۔ سرکار آپ پہ میری نظر پڑی، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو مہربانی ہوگی۔ اور اگر کوئی مومن کسی کافر جیسی شبیہ بنائے فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو نبی کی حدیث؟ آپ اٹھا کے بتانا جسے سمجھ میں آیا میں نے کیا بولا۔ سلامت رہیے، ہاتھوں کو آزادی خالی ہاتھ واپس نہ اٹھائیں۔ نبی نے فرمایا جو جس جیسی شبیہ بناتا ہے وہ اس جیسا ہو جاتا ہے، ان میں سے ہو جاتا ہے۔ ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے، کعبے کے غلاف سے کم نہیں سمجھتا، قسم اٹھانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس ممبر پہ آ کے آل محمد کا تذکرہ کرنا اس سے بڑی میرے لیے شرف کی بات کوئی نہیں، اس سے بڑی میرے لیے قسم ہی کوئی نہیں۔ پہلی بات کہنے لگا ہوں جو جس جیسی شبیہ بناتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ اب کائنات میں علی اکبر محمد کی شبیہ بن کے نہیں اترا، کائنات میں علی اکبر پہلے نہیں سنا، میری ذمہ داری نہیں ہے، کائنات میں علی اکبر محمد کی شبیہ بن کے نہیں اترا، کائنات میں اللہ بلا سمت اللہ علی اکبر محمد کی شبیہ بن کے نہیں اترا۔ اس شہزادے کا اپنا فرمان موجود ہے، یہ شہزادہ فرماتا ہے، شہزادے نے خود فرمایا لم اشبہو، میں کائنات میں محمد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبیہ بالنبی، سردار فرماتا ہے فاطر اللہ شبیہ بالنبی وسمیع بولیہ، یہ شہزادہ فرماتا ہے زمانے والوں میں رسول کا، میں علی اکبر رسول کا لباس پہن کر محمد کی شبیہ نہیں بنا۔ جاگنا تھوڑا سا، یہ شہزادہ فرماتا ہے پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، پہلے حلالی سے لے کر آخری حلالی تک اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہا تو اون عباس حیدری کو ارمان لگے گا۔ یہ شہزادہ فرماتا ہے ما اشبہ جزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطرن اللہ، یہ شہزادہ فرماتا ہے شبیہ بالنبی وسمیع بولیہ، یہ شہزادہ کہتا ہے میں محمد کا لباس پہن کر محمد کی شبیہ نہیں بنا، اللہ نے مجھے
ایسے کیا ہے، مجھے دیکھو تو محمد لگتا ہوں، مجھے بولو تو علی لگتا ہوں۔ اچھا آپ نے لفظ پہ شاید غور نہیں کی، شہزادے نے یہ نہیں کہا خلقنی اللہ، اللہ نے مجھے خلق ہی ایسے کیا ہے، شہزادے نے کہا ہے فاطرنی اللہ، اللہ نے مجھے ایجاد ہی ایسے کیا ہے۔ اب خدا جانے اس میں کیا اسرار ہے، میں آپ کے سامنے اسرار رکھنے لگا ہوں، خود گرا کھولو، خود سمجھو، تمہارے مقدر کی بات ہے، جو نہ سمجھ سکے اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ شہزادہ جو کربلا میں جو شہزادے کی زیر رام سواری تھی نا، جس کا نام تھا عقاب، شہزادے کی سواری کا نام کیا تھا؟ عقاب سواری تھی، اور یہ شہزادے کی ذاتی اپنی نہیں تھی، یہ گھوڑا شہزادے کا اپنا نہیں تھا۔ یہ بادشاہ یمن نے جب سرکار عبد المطلب کو اپنے دربار میں بلایا تھا، لفظ شبیہ پہ میں سارا مضمون پڑھنے لگا ہوں، لفظ شبیہ پہ پورا اشرا بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وقت چونکہ اتنا ہے کہ میں آپ کے سامنے بتا سکوں کہ شبیہ کہتے کس کو ہے۔ جب سرکار عبد المطلب کو اپنے دربار میں بلایا گیا تو جو بادشاہ یمن تھا اس نے دربار میں بلا کے سرکار عبد المطلب کو یہ سواری کی تھی جس کا نام ہے عقاب سواری، اور اس سواری کے بارے میں مشہور ہے مقتل کی کتب میں بھی اور تاریخ کی کتب میں بھی کہ یہ جو عقاب نامی نسل ہے نا، اس کی زین پہ کوئی عام شخصیت بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ عقاب سواری وہ ہے جس نے ساری زندگی میں 2 مرتبہ سر کو جھکایا ہے، یہ جس کے آگے سر جھکاتا تھا وہی اس کی زین پہ بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنا سر پہلی مرتبہ محمد کے آگے جھکایا ہے، دوسری مرتبہ علی اکبر کے آگے جھکایا۔ جب سرکار عبد المطلب دربار میں آئے، یہ جو بادشاہ یمن تھا، بادشاہ یمن بیٹھ جاؤ، بادشاہ یمن نے سرکار عبد المطلب کو بلایا، جو ہی میرا سردار آقا عبد المطلب، یہ جیسے سامنے دروازہ ہے، وہاں پہ دروازہ تھا، یہاں پہ تخت لگا ہوا تھا، بادشاہ یمن ابن یزن کا تخت لگا ہوا تھا، اس نے سرکار عبد المطلب کو دربار میں آتے ہوئے دیکھا، تعظیماً احترام میں سرکار عبد المطلب کو دیکھ کے وہ بندہ کھڑا ہو گیا، گونگا ہے وہ بندہ جو اب بھی نہ بول سکے، وہ ذکر میں آ کے بیٹھا ہی نہیں، جس کا ہاتھ علی اکبر کا تذکرہ سن کے بھی، کائنات کے سردار کا تذکرہ سن کے بھی نہ اٹھ سکا۔ جو ہی اس کی نگاہ عبد المطلب کے چہرے پہ پڑی، یہ فوراً تعظیماً احترام میں کھڑا ہو گیا، اس کے وزیر نے، اس کے مشیر نے کہا آپ تو بادشاہ ہو، آپ تو سردار ہو، اور عام سے انسان کے لیے، عام سے آدمی کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ یہ فوراً بول کے کہتا ہے اپنی بکواس بند کر، اس کے ماتھے میں دیکھ، ایسا نور تو کبھی عرش سے بھی نہیں پھوٹا ہوگا۔ اس نے سرکار عبد المطلب سے فرمایا یہ نور آپ کا اپنا نہیں لگ رہا، یہ آپ کا نور پتہ یہ دیتا ہے کہ یہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ میں شاید اس وقت تک عمر نہ پا سکوں، لیکن میں ابھی سے اقرار کرتا ہوں، بادشاہ یمن نے کہا میں ابھی سے اقرار کرتا ہوں کہ میں محمد کی نبوت پہ ایمان لا رہا ہوں، اور آپ میری اس بات کی گواہی اگر محمد کو پاؤ تو دے دینا کہ بادشاہ یمن آپ کی نبوت پہ ایمان لے آیا تھا۔ اس نے پھر جاتے ہوئے جب سرکار عبد المطلب گئے نا، اس نے جاتے ہوئے سرکار عبد المطلب کو ڈھیر سارے تحائف دیے، تحفے کا تحائف دیے، اور جاتے ہوئے اس نے ایک گھوڑا بھی دیا جس کا نام تھا عقاب۔ سرکار تنویر شاہ جی، گھوڑے کا نام عقاب، اس نے تحفے میں دیا۔ جب اس نے تحفے میں دیا تب عقاب کی عمر تھی 5 برس۔ کتنے سال؟ 5 برس۔ عقاب سواری جو شہزادے کی سواری تھی اس کی عمر تھی 5 برس۔ سرکار عبد المطلب کے دور سے لے کے سرکار مصطفیٰ تک یہ سواری عبد المطلب کے پاس رہی۔ سرکار مصطفیٰ کے 63 برس کی زندگی تک
یہ عقاب سواری نبی کے پاس رہی 63 برس تک، اور نبی کے 50 برس بعد کربلا ہوئی ہے۔ جو ابھی تک نہیں پہنچ سکے، جو ملک کی باریکی میں 5 برس عمر تھی جب یہ گھوڑا آیا تھا، یہ سواری آئی تھی 63 برس۔ ابو طالب اور محمد کے درمیان بھی تو فرق ہے نا، اس وقفے میں بھی، اس دورانی میں بھی یہ سرکار عبد المطلب کے پاس رہی، اور 63 برس تک یہ سواری سرکار مصطفیٰ کے پاس رہی۔ نبی کے 50 برس بعد کربلا ہوئی ہے، کربلا میں یہ سواری آئی ہے علی اکبر کے پاس۔ اب پتہ نہیں کون بندہ سمجھے گا، کون خاموش ہو جائے گا۔ ماہر طبیعت کے ماہرین سے جا کے پوچھو تو صحیح گھوڑے کی عمر ہوتی کتنی ہے، وہ کہے گا 50 سے 60 برس گھوڑے کی عمر ہوتی ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، وہ آج تک حیران ہے، پریشان ہے کہ تب سے لے کر اب تک کربلا کے میدان میں 130 سے 40 برس کے درمیان اس گھوڑے کی عمر ہو سکتی ہے۔ 130 سے 40 برس کے درمیان، اور جن کی سواریوں کی صفتیں قدرت سے علیحدہ ہو، خدا جانے وہ خود آل محمد کیسے ہو۔ عام طور پہ گھوڑے کی عمر اتنی نہیں ہوتی۔ یہ گھوڑا مل گیا شہزادہ علی اکبر کے پاس۔ جب شہزادے کے پاس یہ سواری آئی، اس نے آگے سب سے پہلے شہزادے کے آگے، آپ نے نہیں سنا، میری ذمہ داری نہیں، اس شہزادے کے سامنے آگے اس نے اپنے سر کو جھکایا۔ شہزادے نے اس کے گردن پہ اپنا ہاتھ پھیرا، پھر اس کی پشت پہ سوار ہوئے، پھر اس نے شہزادے کے ساتھ ایسی وفا کی کہ کربلا 10 محرم تک شہزادے کے ہی ساتھ رہا۔ یہ گھوڑا شہزادے کے پاس ہے۔ فضائل میں پڑھوں گا، مسائل میرے بعد والے بھائی پڑھ دیں گے، مجھے جو مسائل کا حکم ہے میں وہ تلاوت کروں گا آپ کے سامنے۔ ابھی سمجھ میں آ گیا کیا فرمایا شہزادے نے؟ فاطمہ اللہ شبیہ بالنبی وسلمین بولیہ، مجھے دیکھو تو میں محمد لگتا ہوں، مجھے بولو تو میں علی لگتا ہوں۔ اب یہ شہزادہ جب اس کی آمد ہوئی، بادشاہ حسین نے کہبارے میں اس شہزادے کو لٹایا۔ آقا ذاتی جناب عالیہ بنت علی جلدی جلدی حسین کی حویلی میں آ گئی۔ حسین تیرا لال، حسین تیرا بھائی، میں تجھ سے کچھ لینے کے لیے آیا، تجھ سے کچھ لینے کے لیے آیا۔ حسین بات سے فرماتے ہیں کہ میں سخی باپ کا سخی بیٹا ہوں، ہمارے دروازے پہ تو فقیر بھی آ جائے، اسے عمر بھر کسی دوسرے کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ تو پھر میری بہن ہو، جو مانگو حسین آج کے دن سخی ہے، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ فرمایا کچھ زیادہ نہیں چاہیے، مجھے بس اپنا اکبر دے دے۔ اب کیا سوچ کے کہا تھا علی؟ یہ سوچے گا ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، کیوں حسین نے اکبر کو حوالے سے اٹھایا، عالیہ کی چھوٹی میں رکھ دیا۔ عالیہ نے یہاں پہ ایک جملہ کہا، عالیہ نے فرمایا میں اکبر کو لے کے اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ میں نے اسے برقوں میں پالنا ہے 18 برس تک۔ فرمایا عالیہ لے کے جانا چاہتی ہو جاؤ، فرمایا میں اسے اتنی احتیاط سے پالوں گی، جب سے میں نے کوفے میں پہلا علی گمایا ہے نا، تب سے میں علی پالنے میں بہت محتاط ہو گئی ہوں۔ میں اسے بڑی عالیہ لے جائے، آپ لے کے تو جا رہی ہو، لیکن جب تک جی چاہے میرے پاس ہو، ایک وقت ایسا آئے گا جب میں حسین علی اکبر کو لینے کے لیے آؤں گا، تب مجھے اکبر میرے حوالے کر دینا۔ فرمایا حسین جب تیرا جی چاہے گا۔ عالیہ اپنے گھر میں لے گئی، فضائل سنا اس انداز میں، اگر پہلے نہ سنا ہو تو میری طرف توجہ کرنا، تو میں عقیدے کی معراج کروانے لگا ہوں۔ عالیہ علی اکبر کو جھولے میں لٹا کے اپنے گھر میں لے آئی۔ عالیہ دن رات علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے مسکراتی، جھوم جاتی۔ عالیہ پر مسرت انداز میں، پر مسرت لہجے میں علی اکبر کو لے کے